اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تکلیف ہے مائیگرین، جو کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جس کی میڈیکیشن، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی میڈیسن بھی ہم پہ اثر نہیں کرتی. تو یہ مائیگرین ہوتا کیا ہے، اور یہ کیوں میڈیکیشن کے تھرو بھی اس کی تکلیف کم نہیں ہوتی، اور یہ عورتوں میں ہی کیوں زیادہ پائی جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک، بہت ہی خوبصورت سوال ہے. پہلے تو میرا اس پہ کامنٹ یہ ہے، ہر آدھے سر کا درد میگرین نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری بیماریاں ہم کہتے ہیں کہ انڈر ڈائگنوزڈ ہیں، اسی طرح جو میگرین ہے یہ اوور ڈائگنوزڈ ہے. میگرین ایسا سر درد ہے جس کی بنیادی وجہ دماغ کے کچھ حصوں میں مڈل سائز اور سمال سائز خون کی نالیاں ہیں جو کسی وجہ سے، جس میں جینیٹک فیکٹر ہے، کھانے کا ریئیکشن ہے، نیند پوری نہ ہونا ہے، اسموکنگ ہے، چاکلیٹس ہیں، فوڈ الرجنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو خون کی نالیاں ہیں وہ اسپیزم میں جاتی ہیں تو شدید پھاڑنے والا سر درد ہوتا ہے. اور اس کا انسیڈنس جو ہے عورتوں میں 4 گنا زیادہ ہے. اگر 100 مریض ہیں تو 80 خواتین ہوں گی، 20 مرد ہوں گے، یا اس سے بھی کم ہوں گے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ جو خواتین میں ہارمونل چینجز آتی ہیں ہر ماہ، اور ان کا سائیکل ہے، وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے. خاص کر سائیکل آنے سے پہلے، پری مینسٹرلی سائیکل کے دوران جب وہ چینجز آتی ہیں تو ہارمونل انفلوئنس کی وجہ سے بھی، یہ سٹریس کا پیریڈ ہوتا ہے ہماری بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، تو وہ اگین بلڈ سائز جو مڈل سائز اسمال سائز آرٹریز ہیں ان میں جب اسپیزم آتا ہے تو شدید سر درد ہوتا ہے. یہ تو ہارمونل انڈیوسڈ ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی کہ اوور ڈائگنوسڈ ہے، بہت سارے مریض جو 40 سے زیادہ ہیں، 45 سے زیادہ ہیں، ان میں بھی آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اسی طرح چکر اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ میگرین جو ہے یہ فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ والد میں سے کسی کو ہوگی، اور یہ یقیناً 12 13 14 سال کی عمر میں جب بچیوں کو سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے یا کپڑے آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا آن سیٹ ہوتا ہے. اور پھر جب 45-50 سال کی عمر میں جا کے آپ مینوپاز میں جاتی ہیں تو اس وقت اس کی انٹینسٹی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس میں چونکہ پین اسپیشلسٹ ہوں، ہیڈ ایکس کے ساتھ بہت سے مریض آتے ہیں، ایک خاتون آتی ہے جو 65 سال کی ہے اور اس کو پچھلے 2 سال سے درد ہے گردن میں اور سر میں، اور وہ آدھے سر کا درد ہے، اور وہ ڈائگنوز ہوا ہوتا ہے میگرین. میگرین کبھی بھی 65 سال کی عمر میں آن سیٹ نہیں ہوگا. اچھا. اس کے لیے جو اصل چیز ہے وہ گردن کے جو مہرے ہیں اور اس کے درمیان جو ڈسک ہیں، یہ سب سے زیادہ ینگ ایج میں ڈی جنریٹ کرتے ہیں، جو کیلسیفائی ہو جاتے ہیں. اور ساری عمر جو ہم دودھ پیتے ہیں، کیلشیم لیتے ہیں، وہ ہڈیوں کے اندر، موڑوں کے اندر جذب ہوتا ہے. لیکن چونکہ سٹنگ زیادہ ہے، موبائل کا استعمال ہے، مسل سٹفنس ہے، تو کیا ہوتا ہے ینگ ایج میں اور مڈل ایج میں کیلشیم بجائے کہ جذب ہو وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ موڑوں کی چونچیں بناتا ہے. اگر اوپر والے 3 سے 4 موڑوں میں چونچیں نکلیں گی تو دوسرے اور تیسرے موڑے کے درمیان سے 3 نسیں، 3 نروز، آکسیپیٹل نروز، گریٹر لیسر اور تھرڈ آکسیپیٹل نرو، جو پورے سر میں جاتے ہیں. اگر یہاں پہ چونچیں ہیں اور کسی وجہ سے مجھے سٹریس ہوا یا پوسچر کی وجہ سے پٹھے اگر کھچاؤ میں جائیں گے تو وہ جو چونچیں ہیں ان 3 نروز میں سے 2 کو یا 1 کو جب زخمی کریں گی یا اس کو انجر کریں گی تو وہ میگرین کی طرح کا درد آئے گا. تو یہاں پہ میری آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ اپنے ڈاکٹر سے بھی، اپنی جو آڈینس ہے ان سے بھی ہے کہ اگر آپ کو گردن میں کھچاؤ ہے، اس کے ساتھ یا اس کے بعد سر میں درد آتا ہے، تو یہ میگرین نہیں ہے، یہ سروائکوجینک ہیڈ ایک ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ میگرین کی مینجمنٹ جو ہے وہ دوائیوں سے اور وہ کھانے کے پرہیز سے، نیند پوری لینے سے 90-95% ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر بہت ساری ادویات ماڈرن ہیں، ٹرپٹینز ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ہیں، جن کے باقاعدہ ڈاکٹر کے مشورہ کے استعمال سے، اپنی مرضی سے دوائی نہیں کھانی، پیناڈول بھی نہیں لینی.
تو اس کا جب استعمال کریں گے تو آپ اس بیماری سے بچے بھی رہیں گے. لیکن جہاں تک سروائکوجینک ہیڈ ایک جس کو میگرین لیا جاتا ہے وہ جب تک ہم روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر چونچے ہیں آپ 10 دفعہ دوائیاں کھائیں پھر مسل کھچاؤ میں جائیں گے پھر نسیں تو یہ وہ تکلیف ہے جو رسپونڈ نہیں کرتی اس کے لیے ایز پین اسپیشلسٹ الحمدللہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹے انجیکشنز لگا کے جس سے وہ جو نروز ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں انفلیم ہوئے ہوتے ہیں ان کا بلاک کر سکتے ہیں, ان کی نیورو موڈیولیشن کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی سرجری یا چیر پھاڑ نہیں ہے. اور ایک سیشن جو ہے پراپر ٹرین پین فزیشین جب کرتا ہے تو مریض سال کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دردوں کے لیے میڈیسنس تو سبھی لیتے ہیں, میڈیکیشن کی طرف تو سبھی جاتے ہیں, لیکن کوشش سب کی یہ ہوتی ہے جو کہ بہتر بھی ہے کہ نیچرلی دردوں کو اوور کم کیا جائے. تو آپ کوئی نیچرلی کچھ ایسا بتائیں کہ بنا میڈیکیشن کے, بنا انجیکشن کے, بنا ڈاکٹرز کے ہم دردوں کو اوور کم کر سکیں. بیٹا بالکل, ہمارا آج کی یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ وہ کن احتیاطی تدابیر کے ساتھ, کس ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دردوں سے بچیں بلکہ جن کو دردیں ہیں وہ نیچرل وے میں بہتر بھی ہو جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ بہتر نہ ہو تو پھر ہم نے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرولونگڈ سٹنگ نہیں کرنی. کانٹینیو سٹنگ جو ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ 40 منٹ سے زیادہ وہ نقصان دہ ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیلی 8 گھنٹے بیٹھنا اور 2 گھنٹے مسلسل بیٹھنا آدھا پیکٹ سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو کانٹینیو سٹنگ کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے. دوسری چیز جو ہے کہ گردن میں آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ موبائل ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کی میں اگزامپل دوں گا کہ اب ہم بات کر رہے ہیں, ہماری نیک اسٹریٹ ہے, میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو میری گردن پہ سوائے میرے سر کے کوئی اور وزن نہیں ہے. اگر میں گردن کو 5 ڈگری موو کروں گا صرف یوں تو میرے ایک مورے پہ 9 سے 10 پاؤنڈ ایکسٹرا, 4-4.5 kg ویٹ ایکسٹرا آئے گا. اور اگر میں سارا دن موبائل گود میں رکھ کے یوں دیکھتا رہوں گا تو یہ کوئی 25 سے 30 ڈگری آ رہا ہے. تو 5 ڈگری پہ 9, 30 کا مطلب ہے 9 into 6, کوئی 20 سے 22 کلو وزن ہم گردن پہ ڈال رہے ہیں. تو گردن کے مسل کیا کریں گے؟ تو موبائل کے استعمال کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. بچوں کی اسائنمنٹس ہماری سارا کچھ ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ موبائل کو یوں دیکھنے کی بجائے اس طرح سے دیکھیں. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ. ایک دوسرا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو کوشش کریں کہ گھنٹے 2 سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں, کیونکہ اس کی جو بلو لائٹ ہے اس کا صرف آنکھوں پہ نہیں ہمارے برین کے سیلز پہ بھی ڈیوسٹیٹنگ تباہ کن ایفیکٹ آتے ہیں. یہ ارلی ڈی جنریشن کرتا ہے برین سیلز کی, آئز کی. جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یادداشت کے مسائل ہیں, چیزیں بھولتے ہیں, بچوں کے نام بھول جاتے ہیں, یہ بلو لائٹ کا ایک بڑا تحفہ ہے. تو موبائل کو کنٹینیوسلی استعمال نہیں کرنا, بہت زیادہ نیک نہیں جھکانی, کنٹینیوس سٹنگ نہیں کرنی. اور اللہ نے ہمیں نماز کی شکل میں اتنی بہترین ایکسرسائز دی ہے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے, ٹھیک ہے, اور ہم پراپر رکوع کر سکیں. رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹانگیں سیدھی, کمر سیدھی, گردن سیدھی, اور سٹریچ کرنا ہے. یہ وہ واحد ایکسرسائز ہے جس میں اللہ پاک آپ کی ڈسک, موہرے, لیگامنٹس, ٹینڈنس, مسلز میں بلڈ فلو امپروو کرتے ہیں. جب وہ بلڈ فلو امپروو کرے گا, آکسیجن زیادہ جائے گی, نرشمنٹ, گروتھ فیکٹر زیادہ جائیں گے, تو آپ کی کمر فٹیک نہیں ہوگی, مسل ویسٹنگ نہیں آئے گی. تو سو دس از دا بیسٹ پاسبل ایکسرسائز. اس کے علاوہ واک کرنا, آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے آفس میں ہی تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں. یہ اگر ہم ساری چیزیں اپنا پوسچر, اور اس کے علاوہ کچھ فوڈ الرجنز ہیں, کچھ کھانے ہیں جن کو ہم انفلیمیٹری فوڈز کہتے ہیں, یا ہمارے کلچر میں بادی چیزیں کہتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے رات کو چاول کڑی کھائی, روغنی نان ماش کی دال کھائی, صبح اٹھے ہیں تو سر بھاری ہے, سر میں درد ہے, کمر ایسے جیسے جڑی ہوئی ہے. تو انفلیمیٹری فوڈز جو ہیں, بادی چیزیں ہیں, ان کا خاص کر جیسے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں, آگے برسات آنی ہے, تو اس میں
ہم نے بادی چیزیں جو ہیں، ماش کی دال ہے، بیف ہے، رائس ہیں، دودھ ہے، مطلب ان چیزوں کو منیمم کریں. سادہ جو اچھی سبزیاں ہیں، چکن ہے، فش ہے، مٹن ہے، عید کے دن آ رہے ہیں تو مطلب ان کو ماڈریٹ استعمال کرنا ہے. بادی چیزوں ایک سادہ سی میں دیتا ہوں کہ آپ رات کو آپ نے دوستوں کے ساتھ کوئی ہیوی کھانا کھایا یا کوئی ایسی چیز کھائی، صبح آپ اٹھیں اور تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کھانے آپ نے کم کھانے ہیں. اور کسی دن آپ اٹھتے ہیں بہت فریش ہیں، فل آف انرجی ہیں، دیکھیں رات کو کیا کھایا تھا، اس خوراک کا استعمال زیادہ کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کھانے میں احتیاط ہے، پرولونگ سٹنگ نہیں کرنی، موبائل کا مطلب بہت پرولونگ یوز نہیں کرنا، نیک کا پوسچر سیدھا رکھیں، واک کریں، اسٹریچنگ کریں. تو آئی کین گیو یو ان رائٹنگ کہ ہمارا نوجوان، ہماری بچیاں، ہمارے بڑے بوڑھے، یہ بہت سارے جو دردوں کے مسائل ہیں، پٹھوں جوڑوں کے، کمر کے، اس سے بچے رہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. آئی ہوپ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے ہمارے لوگوں میں اویئرنیس آئے اور زیادہ سے زیادہ بیٹھنا اوائڈ کریں، بادی چیزوں کو اوائڈ کریں، لیٹ نائٹ جو ہم میلس لیتے ہیں اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ ہماری باڈی میں جو دردوں کی سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ لیٹ نائٹ میلس ہیں. اور اپنی لائف کو جو ہے نا پرانے وقتوں کے اکارڈنگ اپنی لائف گزارے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کن کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے اور کون سا لائف اسٹائل ہم نے اپنانا ہے. تھینک یو.